बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम الحرام عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہراللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ رمضان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشوراء کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے، اتنا کسی اور دن کا نہیں فرماتے تھے۔ 1 سال کے گناہ معاف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی پہلی رات کے نوافل اور اعمال۔ محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہ دعا پڑھیے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، تو اجر عظیم کا مستحق قرار پائے گا۔ ایک اور نماز جو حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں لکھی ہے، وہ بھی 2 رکعت نفل ہیں۔ اس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ یاسین شریف پڑھیں۔ دوسری روایتوں میں 6 نفل کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا۔ اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ عمر بھر ہر بلا و بیماری اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ۔ یکم محرم الحرام کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے، یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ تعالی عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی بیماری نہ پہنچے۔ عاشوراء کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے قرب کا باعث ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 نفلی عبادت کرنا، نمبر 3 یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نمبر 4 توبہ و استغفار کرنا، قبرستان جانا، نمبر 5 غسل کرنا، نمبر 6 سرما لگانا، نمبر 7 بیماری کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 8 پیاسے کو پانی پلانا، نمبر 9 صدقہ و خیرات کرنا، نمبر 10 دسترخوان کشادہ کرنا۔ یوم عاشوراء کی نفلی عبادات۔ جس طرح عاشوراء کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کو نہایت ادب و احترام سے حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو بے شمار اجر و ثواب عطا ہوگا۔
عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی و مستقبل کے 50 سالہ گناہ معاف فرمائے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا۔ جو کوئی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے درجہ ذیل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 1000 نورانی ممبر بناتا ہے۔ عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔